السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، دعوت و اصلاح مسلم مسیحی مکالمہ کے زیر اہتمام جو الحمدللہ مختلف پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، آج کے ہمارے معزز مہمان مصنف کتب کثیرہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ ہیں بھی آج کافی فریش موڈ میں۔ کیوں جی حکیم صاحب؟ جی الحمد اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جس عنوان پہ جو سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں اور جس مضمون پہ آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اہل الذکر، جی ٹھیک ہے، جو اہل الذکر ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی آیات کو بگاڑ کر اپنا معانی اور اپنا مفہوم اسے وہ پہنانا چاہتے ہیں، جس طرح کہ کسی نے کہا ہے خود نہیں بدلتے ظالم قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ اس آیت کو، اس آیت کریمہ کو فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اہل الذکر جو ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان سے پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ان کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تورات انجیل اگر مبدل ہیں، اگر تبدیلی والی ہیں، محرف ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، ان میں تحریف ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کا کیوں حکم دیا اہل الذکر سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی مسلمان، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل یہ تبدیل شدہ ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اگر تحریف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے متعلق جناب کچھ بیان فرمائیں تاکہ یہ جو کنفیوژن بعض لوگ ملحدین اور نیم پادری قسم کے لوگ یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی، اس کے متعلق جناب کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں قرآن کریم میں یہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے تم سوال کر لو، ان سے پوچھ لو۔ ان سے کیا پوچھ لو؟ یہ اسی آیت کے اندر دونوں مقامات کے اندر یہ تعین کر دیا گیا۔ کوئی ان سے کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں کہ وہ جو احکام شریعت ان سے نہیں پوچھنے، یعنی مسائل کی بات ان سے نہیں پوچھنی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کے، سیاق و سباق بھی چھوڑیے، مکمل آیت جو ہے وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، جبکہ پوری آیت پڑھیں گے تو اسی کے اندر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مکہ والے تھے وہ ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ نبوت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ معیار نبوت کیا ہے اور نبی کون ہوتا ہے، اس بارے میں انہیں بالکل جو ہے نا وہ علم نہیں تھا۔ ان کا ایک ذاتی ایک تصور تھا، ذاتی بنایا ہوا ان کا ایک معیار تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کوئی آسمانی مخلوق ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، یہ جو ایک چلتا یا وہ کہتے ہیں کہ دیوتا ہوتا ہے، خدا کا اوتار ہوتا ہے، یا کوئی آسمان سے فرشتہ اترے، وہ نبوت جو ہے نا وہ نبی ہو۔ یہ چلتا پھرتا انسان ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر اور سورہ انبیاء کے اندر دونوں جگہ پہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي، جتنے بھی نبی قبل ازیں آ چکے ہیں وہ سارے مرد ہی تھے، انسانوں میں سے تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی آسمان کا فرشتہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ رہنے والا ہو، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو، جو حوائج ضروریہ کا پابند نہ ہو. یہ ان کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. اور یہ جو اہل مکہ تھے یہ شام جایا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، بنی اسرائیل سے ان کا، قوم بنی اسرائیل سے ان کا ربط تھا، اور یہ ان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ان کے اندر نبی آتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے پوچھ لو. یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا کہ تم جو ہے نا ان سے پوچھ لو، کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ لو یا کوئی اپنا معاملات جو ہے وہ ان سے پوچھ لو. یا یہ ہے کہ مسلمان ان سے پوچھنے کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر تو منع کیا گیا ہے کہ اہل کتاب سے تمہارے پاس جو ہے وہ ذکر موجود ہے. اب جو ذکر ہے یہ کہا گیا ہے، اس کو تورات کو بھی کہا گیا ہے، انجیل کو بھی کہا گیا ہے، مگر یہ ذکر تھا محدود، ٹھیک ہے، قوموں کے لیے مخصوص، عالمگیر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ باری آئی قرآن کریم کی تو اسے ذکر کہا گیا، تو اسے ذکر للعالمین کہا گیا کہ یہ عالمین کے لیے، ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے جو ہے یہ ذکر ہے. ہدن للعالمین، ذکر للعالمین، سبحان اللہ. تو یہ عالمین کے لیے جو ذکر ہے، یہ منطقی سی بات ہے کہ ایک ذکر جو ہے ایک قوم کے لیے محدود ہے. تو جو محدود ہیں اپنی قوم کے لیے، آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی انہوں نے کبھی غیر بنی اسرائیلی کو نہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، نہ انہوں نے ان سے کوئی اپنا سروکار رکھا ہے. قطعاً انہیں جو ہے نا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا. حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں انہوں نے کہا ہے، اور اپنے شاگردوں کو جب انہوں نے تبلیغ کے لیے روانہ کیا تو انہیں سختی کے ساتھ جو ہے نا منع کیا کہ تم غیر اسرائیلیوں کے کسی شہر میں نہ جانا، اور سامریوں کے شہر میں نہ جانا. اور آپ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیلوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن کریم جو ہے یہ تو عالمگیر پیغام لے کے آیا ہے. تو یہ منطقی سی بات ہے کہ جو محدود ہے اپنے علاقے میں ایک مخصوص مدت تک کے لیے ہے، ان سے پوچھنے کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اور وہ جن کے پاس ذکر ہے، عالمین کا ذکر جن کے پاس ہے، ہاں جی، ان کا کچھ جواز نہیں بنتا ہے. تو جب ہم یہ پوری یہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے کہ دونوں مقامات کے اوپر یہ مشرکین مکہ کے ایک ذاتی بنائے ہوئے خیالی تصور نبوت کی تردید کی گئی. وہ جو کہتے تھے کہ نبی جو ہے کوئی نوری مخلوق ہوتا ہے، نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی جو حوائج ضروریہ کا پابند نہیں ہوتا، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اس معاملے میں تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے جو تھے وہ انسانی تھے، کوئی ان میں سے فرشتہ نہیں تھا، کوئی نوری مخلوق نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو حوائج ضروریہ کا محتاج نہ ہو. ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر جو ہے تو وہاں بھی ایسا ہی ایک مضمون ذکر کیا ہے. وہاں بھی اہل کتاب سے سوال کے بارے میں ہے، مگر وہ کیا ہے، وہ مسلمان جو ہیں مشرکین مکہ کی سختیوں اور ان کی چیرہ دستیوں سے بڑے تنگ ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں بیچارے. آئے روز ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو مسلمان ان سے تنگ آئے ہوئے دوسرے ممالک میں وہ ہجرت بھی کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے ظلم سے جو ہے نجات دے. وہ مایوسی کے ایک عالم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو. دیکھو قبل ازیں فرعون جو تھا وہ بہت بڑا ایک جابر اور ایک ظالم حکمران تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور بڑے بڑے ظلم جو تھے ان کے اوپر اس نے روا رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دلائی، فرعون کو اللہ نے غرق کیا. تو تم مایوس نہ ہو
अल्लाह ताला तुम्हें निजात दिलाएगा इनसे, जिस तरह वो फ़िरौन जो था ना वो गर्क हुआ था। और ये फ़िरौन का जो वाक़या है उसके गर्क होना का और बनी इसराइल को कैसे निजात मिली, ये आप पहले किताब से पूछ लो। ठीक है। ये चूंकि इस वाक़े का ताल्लुक जो है वो बनी इसराइल से है। ठीक। ये जो वाक़या था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल को निजात देनी, फ़िरौन को गर्क करना, इसका ताल्लुक जो था ये बनी इसराइल से था। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको उनके दिल पे ताकि सकीनत जो है वो नाज़िल हो, उनके दिल में इत्मीनान नाज़िल हो, तो उन्हें ये वाक़या बयान किया कि कबल अज़ीं ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं और अल्लाह ने अपने मोमिनीन को निजात दिलाई है और फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क किया है। अहले किताब से पूछ लो। ठीक है। तो ये 3 मकामात हैं कुरान करीम के। अब ये करते क्या हैं, सियाक़ो सबाक़ से हट के आयत का एक टुकड़ा लेके मुकम्मल बात जो है वो बयान नहीं करते हैं, तो इस तरह ये धोखा देते हैं। तो बाकी दोनों मकामात के ऊपर जो है क्या कहते हैं, धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला देते हैं, धोखा ये बाजीगर खुला। जी हाँ। तो ये धोखा दे रहे हैं जो सूरह नहल के अंदर है और सूरह अंबिया के अंदर है। वहाँ बनी कौम जो है इनकी मुशरिकीन की, उनका एक ज़ाती जो तख़य्युल है, म्यार नबूवत है, जिन्होंने अज़खुद गल रखा है, उसकी तरदीद है। और कहा गया है कि तुम अहले किताब से पूछो। मुशरिकीन मक्का से कहा गया है कि तुम अहले किताब से पूछ लो कि नबी जितने भी आए हैं वो सारे इंसान थे जी। और वहाँ जो है वहाँ फ़िरौन का वाक़या बयान किया गया, चूँकि उसका तल्लुक़ बनी इसराइल से है, लिहाजा इसलिए फरमाया। अब अगर हम अहादीस में देखें तो सख्ती के साथ जो है ना इसकी ममानियत की गई है, उनसे किसी वाक़या को लेना। बल्कि अगर आप देखें हमारे यहाँ अगर किसी भी रवायत के बारे में ये साबित हो जाता है कि ये इसराइली रवायत है, हमारे यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। बिल्कुल। ठीक है। अगर हमने इनसे पूछना हो अपने इन मामलात के बारे में, अपने इस मसाइल के बारे में, अहकामात के मुतल्लक, शरीयत के मुतल्लक, तो फिर उनकी जो रवायात हैं हमारे यहाँ उनकी कोई हैसियत होती, अहमियत होती है। हालांकि अगर ये साबित हो जाए कि ये इसराइली रवायत है तो हमारे यहाँ उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती है। तो ये बिल्कुल इनका खुला और वाज़ेह जो है ना वो धोखा है, ऐसा कोई मामला नहीं। रही बात इनकी तौरात के अंदर, इनके बाइबल के अंदर तहरीफ जो है जी, तहरीफ का तो सैलाब आया हुआ है, ये एक अलग टॉपिक है। मेरा ख्याल है हम इस पे अलग से एक जो है ना मजमून बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा मजमून है। तो कुरान करीम ने इसके बारे में बयान किया है कि युहर्रिफून अल कलिम अन मवाज़िह, ये जो है इसके अंदर जो कलाम में तहरीफ करते रहते हैं। तहरीफ करने के इनके अंदाज भी मुख्तलिफ है, तरीके भी मुख्तलिफ है। ये हम बहस करेंगे किसी एक आइंदा प्रोग्राम के अंदर जो है। तो ये है कि सरे दस्त अगर आपने इनकी तहरीफ के नमूने देखने हैं तो बड़ा ही आसान है। आप एक कैथोलिक की बाइबल लें, एक प्रोटेस्टेंट की बाइबल लें, एक ऑर्थोडॉक्स की बाइबल लें, और यहूद के आमी 2 बाइबल जो मौजूद है, एक तनाक है और दूसरी सामरियों की जो है वो भी है, वहाँ भी इन सब को अब लेके अगर आप इनका ही तकाबल करें तो आपको इसके अंदर तजादात की भरमार के अलावा जो किताबों का मजमूआ है उनके अंदर भी किताबों की जो तादाद है, एक के पास 63 है, किसी के पास 66 है, किसी के पास 86 है। तो ये है कि इसमें भी तजाद है, ये तो इसमें भी इनका इत्तेफाक नहीं है। तो फिर सिर्फ किताबों की तादाद पे नहीं, अगर अब ज़बूर जो है कैथोलिक बाइबल और प्रोटेस्टेंट बाइबल के ज़बूर जो है इनका आपस में तकाबल करें तो कहीं कैथोलिक बाइबल के अंदर किसी ज़बूर में, क्योंकि ये प्रोग्राम अलग है वो उसमें करेंगे, मैं इंशाल्लाह बतौर मिसाल ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा है कि कैथोलिक की ज़बूर में 70 वर्ष होंगी, 80 वर्ष होंगी, और उसी ज़बूर की प्रोटेस्टेंट बाइबल में आप देखेंगे 6 या 7 वर्ष होंगी। तो इस तरह की तदादात की इंतहा है, और आए दिन इनके जो तराजम है वो बदलते रहते हैं। चूँकि ये तहरीफ का मौजू है, ये इलाद है, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी सामीन और नाज़रीन, ये आपने सुना मुहतरम हकीम मोहम्मद इमरान साकब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से, जो ये बयान फरमा रहे थे कि अहलु ज़िक्र के हमारे नीम पादरी किस्म के लोग
جو یہ اسلام کے متعلق قرآن مجید کے متعلق یہ افواہ پھیلاتے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو حکیم صاحب نے اس کا مکمل جواب دیا۔ میرے خیال سے حکیم صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے۔ اب اپنے حق میں یہاں سے دلیل لینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اپنے حق میں یہاں سے دلیل لینے کی کوشش کی، اور جہاں آتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے پھر جہاں آتا ہے کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اب اس کو نہیں مانتے۔ اور جہاں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان سے روایات لینے کے متعلق تنبیہ کی گئی، ٹھیک ہے، احتیاط کا کہا گیا، منع کیا گیا، اب وہ نہیں مانتے، اپنے مطلب کی بات مان لی، مطلب کی اور جو خلاف گئی اسے چھوڑ دیا، اور مطلب کی ایک بات وہ جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مکمل آیت بھی نہیں پڑھتے، جی مکمل ایک ٹکڑا لے کے دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوری آیت پڑھیں گے اس آیت کے اندر ہی اس کا جواب موجود، اس کا جواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔